نجران کے عیسائیوں کا مسجد نبوی میں آنا موضوع، اس موضوع دے پیش کرن دی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سکولی طبقہ بالخصوص طاہر القادری اور اس دے نال دے گمراہ کن شیاطین پروفیسر نجران دے عیسائیاں دا حضور پاک دے کول آنا مسجد نبوی شریف دے اندر، اس تو عیسائیاں نال اتحاد، عیسائیاں نال وداد، انہاں نال دوستی، یگانگت، یکجہتی اور انہاں نال ہم نوائی واسطے بطور دلیل پیش کر دن، اس تو یہ سارا اپنا کفر ثابت کر دینا کہ عیسائیاں نو بلا کے مسجد انہاں دی تعظیم کرانی، انہاں نو عزت دینی، انہاں تو خطابات کرانے، بلا کے انہاں نو عبادت دا موقع دینا مسجد دے اندر، پھر ہر طرح نال انہاں نال اتحاد رکھ کے انہاں دی کرسمس شریک ہونا، انہاں دے خوشیاں دے دناں وچ شریک ہونا، انہاں دے مذہبی تہواراں وچ شریک ہونا، یہ سارے کچھ نو خبیث نجران دے عیسائیاں دا حضور دی مسجد وچ آنا جڑا ہے نا، اس تو اے ثابت کرن دی کوشش کردے نے اور لوکاں نو دیندے نے مغالطہ۔ عوام الناس جڑے نے او تے جتھے رہ گئے، جڑے مولوی کواندے نے انہاں کول علم حقیقت حال دا ہوندا کوئی نہیں، وہ انہاں سور دے بچیاں دے جال جاندے نے پھس۔ جس طرح کہ میثاق مدینہ نو اقوام متحدہ دے خنزیراں نے اقوام متحدہ کفر ظلم جرم دے ادارے نو ثابت کرن دا ایک بہانہ رکھیا ہویا ہے میثاق مدینہ نو، اسی طرح مسجد وچ بلا کے تے کافراں دا اعزاز اکرام، انہاں دے تہواراں دی شرکت، انہاں دے نال دوستی محبت، انہاں دے کفر دے نال موافقت نو ثابت کر دین خبیث طاہر القادری ورگے تے اس طرح دے سکولی طبقہ تے پروفیسر ہو کہ اے سارا کچھ وہ نجران دے عیسائی جڑے حضور کول آئے سن اتوں ثابت پیا ہوندا ہے۔ اور میں جویں میثاق مدینہ والے موضوع دے اوتے اللہ تعالی دے فضل نال تحقیق پیش کر کے دسیا کہ اقوام متحدہ ادارے نو میثاق مدینہ تو ثابت کرنا چٹا کفر ہے، یہ کفر نو قرآن حدیث تو ثابت کرنا ہے۔ اس سلسلے چ میں یہ گل کر جانا میثاق مدینہ والے سلسلے چ کہ اتنے وہ آیات جہاد دے اترن تو پہلوں دا مسئلہ مدینہ شریف ابتدان حضور سرکار تشریف لایا ہے سن، جس طرح سکول دیا کتاباں انج تے ہے غلط، انج ہے ہی نہیں، جو صحیح حقیقت حال ہے وہ بھی ابتدان اسلام دی گل ہے۔ آیات جہاد دے اترن تو بعد کفار جزیہ دے کے ذلیل خوار ہو کے تو مدینہ شریف نبی پاک دے زمانے چ رہ سکے نے، اونج نہیں رہ سکے، اور حضرت عمر پاک دے دور تک صفایا ہی ہو گیا سی کہ تھڈو عرب ہی کوئی نہ رہا، ہوں نہ اتے کوئی یہودی لب سکتا ہے نہ اتے کوئی عیسائی لب سکتا ہے۔ شرعی لحاظ نال اگر حکومت کو لیا کھڑے ہون اتوں دی تو ہور گل ہے، شرعی لحاظ نال اتے کوئی داخلہ کسی دا ہو سکتا نہیں۔ میں ایک مثال دے کے اس مسئلے دی اج ایک وضاحت تواڈے سامنے مزید کر چھڑنا۔ اسلام دے احکام تدریجن اترے نے، آہستہ آہستہ نزول پذیر ہوئے نے۔ شراب پہلو حلال سی کہ نہیں سی حلال؟ صحابہ کرام بھی پیندے تھے۔ اس شراب نو جدوں حرام کر دتا گیا ہے، حرام کرنے والیاں آیاتاں دے اترن تو بعد جیڑا بندہ آکھے کہ صحابہ نے شراب پیتی سی میں تاں پینا، وہ کافر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ میری گل تے توجہ ہو، کیوں کہ او منسوخ حکم دے اتے ناسخ اترن تو بعد عمل نو جائز پیا سمجھدا، ہوں جدو حرام ہو گیا ہے اس نو حرام سمجھنا پینا، جڑا سابقہ کسے عمل دی دلیل پیش کرے گا وہ کافر ہو جانا ہے۔ جہاد دیاں آیاتاں، جزیے دیاں آیاتاں اترن تو بعد
جیڑا کتے دا پتر او دلیل کوئی پیش کردا ہے پیا میثاق مدینہ والی، وہ چٹا کافر تے مرتد ہو سی، کیونکہ ساری آیات جہاد اور آیات جزیہ دا وہ منکر بن چکے ہیں۔ ایک اج تمہیں میں نویں گل دیتی، نواں حکم دسیا، تکبیر، رسالت، تحقیق، غوثیہ، رضی اللہ مولانا مفتی مولانا چشتی صاحب، حافظ عابد صاحب کتنے بیٹھے ہیں؟ رو تشریف لو، آجو آجو آجو، ڈردے کیوں ہو دوستو؟ میں ہوں اج دا موضوع یہ پیا لانا نجران کے عیسائیوں کا مسجد نبوی میں آنا جڑا ہے نا، اس دے بارے میں حوالہ جات نال وضاحت کرنی ہے تے طاہر القادری تے اندے پڑھاون سکھاون والوں دے کنا تے واگاں تھٹ کے گل کرانگا۔ اس ضمن دے اندر میں جناب نو سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دے بارے کچھ تصدیق شدہ بلکہ ان آکھو کہ کنا نال سنن والے گواہ نو پیش کر کے تے میں دسنا چاہنا کہ پچھلی مسجد والوں 2 جمعے پہلوں عرفان شاہ صاحب نو سدیا سی اتے، پچھلی مسجد شیر ربانی اتے خطاب کیتا ہے، انہاں سدیا سی میرے خلاف مناظرے، انہاں میں کسے میرے نال کی کرنے نے ہونا، آ درویش نے اٹھو پتر یہ ہیں گجرات دے رہن والے تے جامعہ نظامیہ مدرسے دے طالب نے، یہ ذرا انہاں کیتا فون عرفان شاہ صاحب مشہدی نو تے جواب انہاں دے منہ وچوں سنو، تساں کی گل کیتی سی؟ تہاڈا کی نام ہے حافظ جی؟ میرا نام محمد شہزاد۔ ہاں محمد شہزاد، میں آپ دے بیٹھا محمد شہزاد صاحب، تسی کتھوں دے رہن والے ہو؟ گجرات دے۔ گجرات دے، اچھا تساں کی فون کیتا سی؟ میں فون کیتا سی کہ ایک مولوی صاحب نے اتنے لاہور دے رہن والے تے او سارے بندیاں دے کفر دا فتوا لائی جاندے نے، سکول والےاں دے، تنظیم والےاں میں سارے بندیاں دے کفر دا فتوا نہیں لاؤندا، میں تے اے آنا بھی کفر کردے پے جی۔ اچھا انہاں کو جڑے کافر ہیں انہاں دے کفر دا فتوا لانا ضرور ہے، جڑے کافر مرتد ثابت ہو جاندے نے میرے نزدیک انہاں دے لا چھڑنا چا پھر انہاں کہیا سی بھائی سکول والے جڑے سکول والے دلاندے نے فتوا او تے ٹھیک لاندے نے، انہاں لانا کچھ بولو۔ عرفان شاہ مشہدی صاحب کی آکھیا کہ سکول دے جڑا فتوا لاندے نے کفر دا لانا چاہیے، انہاں نوں ٹھیک لاندے نے۔ اچھا پھر اگے پھر تنظیم دے بارے ہویا تو کہندے نے بھائی نے تنظیم والے یہ مولوی صاحب زندہ نے جڑے بڑے وڈیرے نے، انہاں نوں چاہیے کہ اس طرح گل کرنا جا کے تے او دا منہ بند کرنا، اس طرح انہاں کیا سی۔ اچھا انہاں دے بقول میں گل کرنا پہ صحیح۔ تے تیسری گل ہوئی سی کہ وہ کافرین نوں گالاں کڈدے نے، آندے نے وہ سلا انہاں نوں مل جائے دا، جے غلط کڈدے نے تاں وی، جے ٹھیک کڈدے نے تاں وی انہاں نوں مل جائے دا سلا۔ بھی جی غلط کٹتا ہے تو غلط سلا ملے گا، جو صحیح کٹتا ہے صحیح سلا ملے گا۔ بس سن لیا جی جی۔ اے عرفان شاہ مشہدی کے خلاف بولن تو مینوں ہن کیڑی لوڑ ہے؟ جڑی نال والے مسجد والے نے یہ ہن کہڑے نالے ڈب مرن؟ وہ گندے نالے جی مرن میرے خیال میں۔ تہاڈا بٹھا گول ہوے تساں روپیے بھی لائے، ایڈی دوروں بھی سدیا تے گل تے ساری تہاڈے خلاف گئی۔ ہوں سن لیا جی قبلہ، عرفان شاہ صاحب مشہدی انہوں تیار کرتے پھرتے سن مناظرے دی خاطر، مولی وہ صاف چ آخیا بھی سکول والوں کافر جڑا چشتی آندا صحیح آندا۔ ہوں جی ہوں جنہ دے بچے جاندے پین، ہوں میں کلا تے فتوا نہ دین والا ہویا، یہ تے پھر کام خراب ہو گیا۔ اور پھر جیڑی یہ گل ہے نا کہ تنظیم والوں میں پیارنا بھی کفر کر دیں، عرفان شاہ صاحب توجہ نہیں کی،
اگر وہ آندے پین بھی سکول کفرے تو تنظیم نو کفر آخنا پینا کیونکہ تنظیم وچ بھی سکول ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا تنظیم تو باہر سکول کفر ہوئے تو تنظیم دے وچ واڑ آوے تو پھر ایمان ہے. ہاں تنظیم دے حق چ کو نہیں یہ بھی انہیں آخیا. میں تمہیں دسنا چاہنا اس گل دے حوالے نال کہ دوستو کسمیا پیا آندا جی جو حضرت صاحب تے اساں پیش کرتے پے ہیں نا اسلام یہ ہوئی ہے. سمجھ آ گئی نے. اس تو باہر اسلام نہیں مل سکتا. جڑا اس تو باہر ہو کے مرے گا وہ مرتد مر سکتا مسلمان نہیں مر سکتا. یہ پکی گل جی. اور سارے اگر اس منے آن گے تو مسلمان رہن گے اگر ادھر نہیں آن گے تو بےمان رہن. جنہوں اللہ تعالی جنہ خوش نصیبہ دولت ایمان دینی ہے انہاں آنا ادھر ہی. اج آن کل آن پرسوں آن گے ضرور. ہاں جنہوں ایمان دینا ہے رب سونے. ہوں جناب علی میں نصارا نجران دے بارے وضاحت کرا تھوڑی. پہلو انہوں دی تاریخ تھوڑی دسنا. نجران مدینہ شریف تو چند مراحل دے اتے عیسائیاں دا علاقہ سی. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں خط گھلیا سی. خط مبارک روانہ فرمایا سی مکتوب شریف. خط دے ابتدا وچ یا کلام دی ابتدا وچ بسم اللہ شریف لکھن دیاں آیاتاں حکم حال نہیں سی اتریا. انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات مبارکہ حال نہیں سن اتریاں. نبی پاک سرکار نے خط مبارک لکھیا. اس خط نو کیڑیاں کیڑیاں سیرت دیاں کتاباں وچ لیا گیا ہے. انہاں دے حوالے سنو. پھر نصارا نجران دا وفد جڑا آیا سی اس دے بارے تمام وضاحت جنہ کتاباں وچ ہے اس دا بھی حوالہ. زاد المعاد محدث ابن قیم جوزیہ دی زاد المعاد. اس بندے نو وہابی اپنا پیشوا من محدث اے ہے سی. فکری غلطیاں ایسے چاہے سن. میں پیا پیش کرنا کہ انہیں کتاب جڑی لکھی اس دے اندر وہ سارا واقعہ مفصل لیا. ساڈے متفقہ امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمت اللہ علیہ دی کتاب سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد 12 جلداں دی کتاب چھپی ملدی. 6 جلد صفحہ نمبر 415 تو اے بیان شروع ہو. امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دے عرب دے استاد شیخ زینی دہلان مکی شافعی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت امام اہل سنت دے شیخ زینی دہلان مکی شافعی رحمت اللہ علیہ دی کتاب السیرۃ النبویہ السیرۃ الحلبیہ دے حاشیے دے اوتے ایک کتاب موجود ہے. زاد المعاد کتاب جڑی ہے جس وچوں میں حوالہ دینا ہے 172 صفحے تو یہ کتاب مواہب اللدنیا دی شرح زرقانی دے حاشیے تے موجود ہے. ہن پہلو خط سنو حضور نے خط مبارک کی گھلیا. امام صالحی شامی با روایت امام بیہقی دے یہ روایت لکھی. خط دے الفاظ انج نے خط مبارک دے خط انور دے
بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب من محمد النبی رسول اللہ الى اسقف نجران و اہل نجران ان اسلمتم فانی احمد الیکم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب اما بعد فانی ادعوکم الى عبادت اللہ من عبادت العباد وادعوکم الى ولایت اللہ من ولایت العباد فإن ابیتم فالجزیۃ یا فالجزیۃ فإن ابیتم فقد آذنتکم بحرب والسلام. شروع مبارک دے اندر لکھیا ہے بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. شروع کرنا وا میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب دے خدا دے نام نال. بسم اللہ شریف لکھن دی بجائے یہ لکھیا سی. میں پہلو دس گیا کہ حال آیت بسم اللہ اتری نہیں سی. یہ ہوئی گل لکھی ہے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الى اہل نجران قبل ان ينزل علیہ طاسین النمل انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا یہ آیت سورت نمل دے اندر طاسین دے اترن تو پاڑو اللہ تعالی دے محبوب نے خط لکھیا سی. تا لکھیا سی بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اور ایک دوسرا راز یہ سی حکمت یہ سی کہ عیسائی دعویٰ کرتے سن اساں یعقوب تے حضرت اسحاق تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منن والے ہاں. اللہ تعالی دے محبوب نے لکھیا سی جنہاں نو منن دا دعویٰ تساں کردے جے میں انہاں دے خدا معبود دے نام نال اپنا خط شروع پیا کردا واں. اگے لکھیا محمد نبی اللہ کے رسول کی طرف سے نجران اور اہل نجران کے عالم یعنی عیسائیوں دے عالم اور اہل نجران کی طرف اگر تم اسلام لاؤ گے تو میں تعریف کروں گا حمد کروں گا تمہاری طرف سے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا کی. اما بعد اس گل تو فإنی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد. میں تھانوں دعوت دینا سدنا بندیاں دی عبادت نو چھوڑو تے اللہ دی عبادت کرو. حضور پاک دے لفظاں تے بھی غور فرمایا جی. تے پھر طاہر القادری نو بھی سامنے رکھ کے تے ذرا اس دا بھی مطالعہ کریا جے. اینو بھی اینی جرت ہے کہ اے عیسائیاں نو چاہ کے تساں اپنا مذہب چھڈو. توجہ کریا جے. وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ. اور میں تھانوں بلانا کہ بندیاں دی حکومت چھڈو اللہ دی حکومت چاہو. خط شریف دے اندر دو چیزاں دی دعوت ہے. ایک تے خدا دی عبادت کرنی بندیاں دی
اور دوسرا بندیاں دی حکومت چھڈنی ہے تے رب دی حکومت چاہنا ہے. یہ مطلب یہ نکلیا خالی عبادت وال بلانا تے حکومت اسلام والے نہ بلانا. یہ نبی دی دعوت نہیں، منافق دی دعوت ہے. جڑے آخر نے ہم صرف نماز کی طرف بلاتے ہیں، روزے کی طرف بلاتے ہیں، داڑھی کی طرف بلاتے ہیں، پگ کی طرف بلاتے، مطلب یہ نکلیا خالی عبادت وال بلانا تے حکومت اسلام والے نہ بلانا. یہ نبی دی دعوت نہیں، منافق دی دعوت ہے. جڑے آخر نے ہم صرف نماز کی طرف بلاتے ہیں، روزے کی طرف بلاتے ہیں، داڑھی کی طرف بلاتے ہیں، پگ کی طرف بلاتے ہیں، حکومت کو کچھ نہیں کہتے. میں نہ کتے دے پترا نو پوچھنا ہے دعوت کتوں کڈ لیا جے. سمجھ آ گئی نے؟ ویخ لو تا دین کنا چھپیا پیا، کنا چھپیا پیا. ایمان نال تانوں چوتھا حصہ بھی دین نہیں دتا گیا. چوتھا حصہ سارے راہبر پاکستان دے جڑے راہبر بنے رہے نے حالے ہیں، جماعتاں والے، تنظیماں والے، تحریکاں والے، چوتھا حصہ بھی تمہیں دین نہیں دے. سمجھ نہیں جی لگی؟ وہ سجنا سچ فرمایا ساڈے رب نے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. وہ لوگ جڑے لکاندے ن اللہ تعالی دیاں روشن ہدایت والیاں گلاں رب سونے دے واضح بیان کرن کھولن تو بعد کتاب چو انہاں تے اللہ بھی لعنت کردا ہے تے لعنت کرن والے بھی لعنت کردے نے. قرآن فرماندا ہے انہاں تے اللہ بھی اور لعنت پاؤن والے بندے بھی. پا چھڈو ایک بار جنہاں لکایا ہوا ہے. تسا کوئی مذہبی جماعت جنہ دی پگ تے، جنہ دی نماز تے، جنہ دے درود تے، یہ ون سونیاں چال بازیاں تے جنہ تے تو بھول جانے، انہوں نے تے پوچھ کہ نبی پاک سرکار نے جیڑی دعوت فرمائی سی نجران دے عیسائیاں نو، اس کی حضور نے فرمایا سی اپنے راہبر تو پوچھ کے تے دیو. رولا مک جاتی، بول پاؤ گے؟ پوچھ لو گے؟ تھوڑے منہ زبان ہے؟ کھولو کھا تے ہے اللہ تعالی دے فضل نال. میں باہر فکرا بولنا ہونا تا میں اتنے دہرانا پیا. باہر میں ہونا لوگوں منہ کھولو تے منہ زبان ہے. مینو شک پہ کو نہیں. محمد شاہ برہان بھی کل آخیا ہے اور میں کہ کھولو کھا منہ تے زبان ہے کہ گونگے جے وہ مرو کسے تھان تے بول پیا کرو. اینی گل پوچھو اینا دینی لانتی پیشواواں تو کہ نجران دے نصارا عیسائیاں نو حضور پاک جڑا خط گھلیا سی اس کنیاں چیزاں دی دعوت سی کول بیان کرو. انہاں دا وڈیرا بیان کرے میں ہریا او جتیا. لمے چوڑے مناظرے دی لوڑ ہی کوئی نہیں.
پہلی شے مذہب عبادت والبلایا عبادت، دوسری شے غیراں دی حکومت چھڈو، بندیاں دی چھڈو، اللہ دی حکومت چاہو۔ تے اساں بھی یہ ہوئی دعوت دینے اساں بھی آنے انگریزاں دی حکومت، پیپل پارٹی دی حکومت، فلانے خنزیر دی حکومت، نواز گنجے دی حکومت، ایک ہر کتے دے پوتر دی حکومت تو باہر آو، ایک اللہ دے رسول دی حکومت جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی اصا جڑا پیش کرنے واقعی یہ نہیں جڑا منے گا آپ کافر ہے۔ یہ ہے اسلام میں ہوئی ہے تو بعد بار اسلام ہو سکتا ہی نہیں۔ اگے سنو، فَإِنْ أَبَيْتُمْ اگر انہاں دونوں گلاں تو انکار کرو گے، فَالْجِزْيَةَ پھر جزیہ قبول کرنا پینا۔ جزیہ پھر تواڈے تے اساں مالیہ لاواں گے سالانہ، وہ تھانوں دینا پینا اور تھوڑی حکومت نہیں ہونی، حکومت جڑی اسلام دی ہونی ہے۔ تساں اپنے کفر تے بھاویں قائم رہو گے لیکن تابع قانون اسلام دے رہو گے، تھوڑے قانون نہیں چل سکن۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ اگر تساں جزیے تو بھی انکار کیتا، فَقَدْ آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ پھر میں تھوڑے نال محمد جنگ دا اعلان کرنا وا۔ طاہر القادریہ تو ایویں دا خط لکھے ہی ایسا ہی ذرا توجہ کریا نے۔ 3 دعوتاں تو بعد حضور سرکار نے چوتھی گل کی کیتی، جے انکار کرو گے تو کی کراں گا؟ اگے فرمایا والسلام، اے نہ سمجھا جے حضور نے فرمایا السلام علیکم۔ حضور سرکار کافران و السلام علیکم نہیں سن فرمان دے۔ ہاں جی، آپ جا خط دے شروع چ لکھتے سن السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی، اور آخر چ لکھتے سن والسلام، یہ نہیں سن لکھتے تواڈے تے۔ کیا مطلب؟ وہ جے تساں ہدایت تے آئے تے سلام تواڈے تے، جے نہ آئے تے مڑ ساڈے تے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ادھر ویکھو صحیح، ہن طاہر القادری میرے اندر وہی ہے لیکن میں ذرا ہوں تھوڑا کوئی پاسا رکھدا پیا وا میں کہ مت ہو سکتا ہے کوئی راہ انہاں تے کھل جاوے ادھر آون دا۔ میں صرف پاسا رکھی اے وفد اندے آن، اے بلاوے تے آکھے آؤ تے کادے واسطے آؤ؟ نہ دعوت خدا دی عبادت دی دے نہ خدا دی حکومت دی دے تے نہ انی جرت کرے کہ تساں نہیں قبول کر دے تے پھر ہم جزیہ تم سے لیں گے، یہ دعوت دے سکتا نہیں جو حکومت اندی ہوئی نا۔ اگوں اگر تم جزیہ بھی نہیں قبول کرے گے تو پھر ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ انہیں جنگ دی بجائے انہوں گھر بلا کے امن دی شمع روشن کیتی ہے، آخیا ہم تمہارے ساتھ جہاد نہیں کرتے، جہاد امن کے خلاف ہے، اب جہاد فساد ہے،
آ شمع پیا جلاؤندا ہے امن دی، چوڑے پادریاں نو بلا کے او میں پوچھنا نبی آکھے میں اعلان جہاد کرنا تواڈے نال، اے آکھے جہاد امن دے خلاف ہے، جہاد فساد ہے، ہم شمع امن کی روشن کرتے ہیں۔ او میں پوچھنا جیڑا نبی دے جہاد نو فساد سمجھے کنجر خود کافر ہے، اگر مسلمان کی کرے؟ آ تصویر ادھر ویکھو، آ تصویر آؤں گے رکھی بیٹھ، صفحہ نمبر 62 تصویری البم جڑا انہیں آپ چھپوایا ہے اپنی تاریخ تصویری شکل ہے۔ مرکزی سیکٹریٹ میں بشپ اینڈ ریو فرانسس کے ساتھ کرسمس کیک کاٹنے سے پہلے امن کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ تساں سنو، تساں سننا ہے، میں نہ سناؤ، میں سارا پتہ ہے۔ امن کی شمع، امن دی شمع دا کی مطلب ہے؟ کی مطلب بن سی؟ بولو، اصا تواڈے نال لڑاں گے یہ ہی نا؟ پھر لفظ امن دا بولنا ہے، توجہ، امن دا بولنا ہے، امن دا لفظ جڑا بولیا گیا ہے، میں پوچھنا خلاف امن کی ہے تو یہودی یہ ہوئی کچھ چاہتے ہیں، وہ آتے ہیں جہاد فساد۔ کیا مطلب؟ جب مسلمان کریں، توجہ، جب جنگ مسلمان کریں تو وہ ہے فساد، اور جب انگریز کریں تو یہ ہے امن۔ اگر 40 لاکھ بندہ افغانستان دا انگریز مار دین وہ امن ہے، عراق دا مار دین وہ امن ہے، اور اگر کوئی مسلمان اتوں دے ایک کتے نو چا مارے یہ فسادی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ یہ مطلب ہے انہوں دے نزدیک کادا وہ ساڈے نبی پاک نو آندے نے دہشت گرد، اور نعوذ باللہ من ذالک ساڈے اسلام نو آندے نے دہشت گرد مذہب، جہاد نو آندے نے دہشت گردی اور فساد۔ حقیقی جہاد کشمیر کی بات نہیں کر رہا، یہ کشمیری جڑے فسادی لگے پھرتے ہیں انہوں کے خلاف تو میں موضوع لا چکیا۔ حقیقی فاروق اعظم جو جہاد کرتے رہے، صلاح الدین ایوبی جو جہاد کرتے رہے، اس جہاد کو وہ لعنتی کہتے ہیں، فساد اور دہشت گردی۔ اسلام کو کہتے ہیں دہشت گرد مذہب، اور محمد پاک سرکار امام الانبیاء رحمت للعالمین کو کہتے ہیں پہلا دہشت گرد۔ ایک کتاب میرے کول پہ، بیانات میرے کول پہ، بش دے، برطانیہ والے، سارے سوراں دے، مستشرقین دے، ہوں یہ پیا انہاں دی بولی بولدا ہے، انہاں دی ہم نوائی پیا کردا ہے۔ وہ آکھن امن کی شمع روشن کرو، کیا مطلب کہ تمہارا جہاد فساد ہے لہذا امن کرو۔ یہ آکھے آؤ جی میں گھر چ بلا کے تے تانوں میں خود دیوا بالنا، توجہ نہیں فرمائی۔ اچھا اتنے ہوں ایک گل ہور دسنا تمہیں، میں دساں یہ انگریز کتے دے پتر تے یہ چوڑے جڑے نے یہ شمع کیوں پہ جلاندے نے؟ امن نال شمع دا کی تعلق ہے؟ وہ جے معاہدہ ہونا ہے تے لکھا ہوئے، یہ شمع کیوں جلدی؟ دسو اج تساں تے دسدا میں نہیں ہوں، تساں دسو تہاڈے ذہن وچ کی آیا ہے، پھر میں کھولاں گا کہ میرے ذہن وچ کی آیا ہے۔ کوئی شے نہیں آئی۔ سنو او جھلیو سنو، وہ کتے دے پتر سمجھتے نا کہ پہلا دور ظلمت اور اندھیرے کا تھا، جس میں مسلمان جہاد کرتے تھے، وہ دور تھا ظلمت اور اندھیرے کا۔ وہ حضور دے دور نو اندر ظلمت اور اندھیرے کا دور، جی میں سکول دیا کتابوں میں لکھیاں، اور اسلام دا جہاد جس دور چ نہ رہے انہوں آندے نے یہ ہے نئی روشنی۔ وہ کتے دے پوتر اس باندر نو رلا کے
تو وہ پیاندے نے بابا ہم پرانا ظلمت ہنیرا دور کر رہے ہیں، اب امن کی شمع جلا کر دنیا کو نئی روشنی دے رہے ہیں۔ اور میں پوچھنا ظالم دیا پترا، قد جاکم من اللہ نور دا منکر بن گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی مولانا احمد چشتی صاحب، شیر اہل سنت۔ کلمہ طاہر القادری دا نہ پڑھیا ہوئے، کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہوئے، میرے موضوع سنن تو بعد جے طاہر القادری نو مومن نہیں سمجھے نا، اندر پیچھے نماز بھی پڑھے تو مڑ آخیا جی نہیں، وہ کلالا والے خوہ والے جڑے نا اتنے کئی ہیں جڑے کلمہ انہوں پڑھتے ہیں، وہ کلمہ انہوں پڑھنے والے ہیں ہیں، اس لیے کلمہ ہی بابا لوگوں نے بندے اپنے لیڈروں کا پڑھیا ہوا، رسول اللہ کا کلمے پڑھنے والے تھوڑے بندے نے جڑے حق سنن نبی سرور دا تے آکھڑ اوئے اساں چھڈیا ہر کسے نو، اساں حضور نو رابر منیا ہے۔ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، علامہ فرماندا ہے عشق تے مستی دی نگاہ وچ پہلا راہبر بھی نبی نے، آخری راہبر بھی۔ کیا مطلب؟ پہلو کسے نو راہبر مننا ہی منن لگا ہے تو پہلو ویخ حضور سرکار دا تابعدار ہے، تے جے آخر چ مننا ہی قائم رہن واسطے تے پھر بھی جدوں سنے کہ وہ حق دے خلاف ہے کوئی تو پھر آخ میرا آخری راہبر نبی ہے، میں تین نہیں منیا، تینوں منیا سی سونے دی وجہ نال۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسی وہی طٰہٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے صحیح۔ ہوں پہلا رد تو میں صرف خط نال ہی کر چڈیا، طاہر القادری دا کوئی عمل جڑا خط دے نال بھی نہیں پھرلدا، خط مبارک دے نال، خط مبارک دے مطابق وہ کسے تھان تے پورا اتردا ہی نہیں پیا، تے گلاں تے حالے اگے پئیاں۔ توجہ سجنا، جدو خط مبارک پہنچ گئے انہاں دے وڈیرے نے، انہاں دے عالم نے، انہاں دے ملا نے، ظالم نے، اسقف جنوں آتے ہیں اسقف، انہاں دے عالم انہاں دی زبان وچ اسقف آکھیندے، پڑھیا خط سر بل گیا تے ہل گیا کمب گیا، یہ کی بن سی یہ تے یا دعوت ایمان اسلام دی ہے تے یا مڑ جزیہ ہے تے یا مڑ جنگ ہے، اور تو شہ کو نہیں ہے۔ میں پوچھنا مسٹر جنا یہ برابر تے مساوات کتوں کیتی کھڑا؟ توجہ نہیں فرمائی نے تھوڑی حکومت والے، یہ نبی پاک سرکار دا سارا دین علیحدہ رکھی کھڑے نو، یہ مسٹر جناح نو مندن نبی نہ محمد رسول اللہ نو رسول نہیں منیا، انہاں دا رسول ہے مسٹر جنو۔ توجہ، انہیں نجران والے چو ایک بندہ بلایا جہدا نام سی شرحبیل، شرحبیل ہمدان قبیلے دا سی، جدوں کوئی مشکل آندی تھی وہ اپنے ایویں دے وڈے وڈے بلا لیندے سن۔ خط رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں پیش کیتا ہے وہ پڑھ کے آخد ہے، یہ پوچھتا ہے تیرا کی خیال ہے؟ شرحبیل آخد ہے تو بھی جان لے اللہ تعالی نے ابراہیم نال وعدہ کیتا سی اسماعیل دی اولاد وچ نبی بھیجاں گا۔
منتے میں لگتے وہی ہونے، لیکن میں نبوت دے بارے کوئی سوچ نہیں، میں کوئی رہ نہیں دینا، کوئی دنیا کی گل پوچھنی ہو بھی پوچھ۔ انہوں دا وڈا ملا اگ بھی گولا بن گیا، آدھا پرا مار اتے بہ جا، دوجے نو بلایا، عبداللہ بن شراحبیل نو بلایا، خط پڑھایا، پوچھا سنو تیرا کی خیال ہے؟ انہیں آخیا جی میں شراحبیل آندا مینوں ہی ایویں لگدا ہے یہ وہی نبی ہے۔ غصے آیا آندا تنہا مر اتے بہت، پھر انہیں بھیجیا بندہ تے ایک ہور نو بلایا، جبار بن فیض حارث بن کعب قبیلے دا سی، خط پڑھایا، پوچھا انہیں بھی آخیا مینوں ان دی گل صحیح لگتی ہے، وہ ہور سڑ بل گیا انہیں مر پڑھا بہت۔ جدو سارے ایک ہی مشورہ دیتا ہے، بڑے ملا پادری نے چرچ دے اندر گھنٹال وجایا، اگاں بالیاں تاکہ لوگ کٹھے ہو جان سارے پنڈاں والے۔ ہن انہاں دے جتھے جتھے پنڈ بستیاں آئے سن شمع بلے اگاں بالیاں ڈھول گھنٹال وجیا، ہوندا نا گھنٹال لگیا چرچ ٹل ٹل جنوں آندے ٹل، سکول چ اوہی کھڑکدا ہے نسل جو انہاں دی۔ گھنٹی ٹل میرے پاک نبی سرور جدو اعلان کرنا ہوندا سی، آپ سرکار نماز دا وقت ہونا ہے، اذان دیوانی ہے، اذان دے نال بندے کٹھے کر لینے نے۔ اللہ دے محبوب نے اذان نال کٹھے کرنے نے، تو انہوں نے ٹل نال، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ لکھ دیں کوئی 73 پنڈ سن، 1 لاکھ جنگ جو لڑاکا فوجی سی انہوں دا، 1 لاکھ نجران والے 73 پنڈ سن جی، تو کوئی پنڈ ہی بڑے بڑے وڈے ہون گے، آخر لاکھ جو جیندے یہ نال دیا پنڈا پنڈا پنڈ تے وہ شہر نجران رلا کے توجہ کٹھے ہوئے، مشورہ ہویا شراحبیل نو بھیجو، عبداللہ بن شراحبیل نو بھیجو، جبار بن فیض، انہاں تیناں جنہاں مشورہ دیتا سی انہاں تیناں نو بھیجو، جا کے صورت حال خود معلوم کرن تے محمد پاک سرکار دے نال خود جا کے گلا کرن، مکالمہ کرن۔ یہ ہن تینے سفر کیتا، مدینہ شریف آئے، راہ وچ مدینہ شریف تو تھوڑی دیر پہلو رستے دے اندر سفر والے کپڑے اتارے، دھاری دار چادراں، کوئی رتیاں کوئی پیلیاں، ون سمنے کپڑے اپنے حساب خوبصورت تن کیتے، زیب تن کر کے سونے دیا انگوٹھیاں پائیاں، کوئی ماڈرن ہی ملا ہون گے نا۔ جدو حضور پاک سرکار دے کول آئے، زاد المعاد جویں لکھے، آ جناب جی سبل الہدا دے اندر جویں لکھے، سیرت ابن اسحاق دے اندر جویں لکھے، انج میں پیا بیان کرنا۔ اذا کانوا بالمدینہ وضعوا ثیاب السفر عنہم، ثیاب السفر عنہم، سفر دے کپڑے لا دیتے، وَلَبِسُوا حُلَلًا لَهُمْ يَجُرُّونَهَا مِنْ حِبَارَةٍ، کپڑے پوشاکاں پائیاں، حبارہ آندے نے دھاریاں دار چادراں نو، حلل حلا دی جمع حلا پورے جوڑے نو آکھ دے، پیلیاں رتیاں چادراں والے جوڑے پائے، تختموا بالذہب، سونے دیاں انگوٹھیاں پائیاں، پا کے حضور سرکار دے
کول جدو آئے نبی پاک سرکار دے کئی صحابہ نے ویکھیا جڑے حالے نو مسلم سن، حیرت کرن لگ پے ویکھو یار کڈے سونے کپڑے نے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید اتاریا، سناواں چا ذرا بولو چا سبحان اللہ۔ مولا تعالی نو نہیں گوارا نہیں ہویا میرے نبی دے امتی کافراں دے کپڑے ول للچا کے ویکھن۔ او لالچی قوم، او لالچی قوم، تو کھتی ویکھے انگریز دی تے کھتی اوویں بناوے، جتی ویکھے انگریز دی تے جتی اوویں بناوے۔ جنہ چیر تینوں انج دی جتی نہ لبے تینوں نیندر ہی نہ آوے۔ نیندر نہیں آؤندیاں، نیندر نہیں آؤندیاں کیوں؟ ہائے ظالما جتی وکھا کے دل لے گیا۔ نہ مراد اساں بھوکھی قوم بن گئے۔ بھوکھے جان دیو، بھوکھا بندہ کیڑا ہوندا ہے؟ جڑا کسی دی شاہ ویکھے تے رالا کھیڑن لگ پے تے ہائے ہائے، انتہائی گھٹیا تے کمینہ قسم دا بندہ ہوندا ہے۔ جیڑا ہوئے نا رجے دل والا بندہ، قسم خدا دی کر کے آنا بھاویں وہ ٹاکیاں لگے فاروق اعظم وانگو کپڑے پا کے بیٹھا ہوگا نا تے کسے دے سونے دیا دھاریاں والے کپڑے والے ویکھدا ہی نہیں، وہ آندا ہے شاہی ساڈی۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اوے ہوئی آکھدا شاہ حالت تباہ ہم بادشاہی ملی تباہی میں۔ رجے دل والا بندہ جڑا ہے نا وہ آکھدا بادشاہی ملی تباہی میں، شاہ حالت تباہ ہم وہ اصا اجڑی حالت نا بادشاہ بیٹھے ہاں۔ جڑا رجے طبیعت والا بندہ ہوئے وہ آتا ہے ایسا اجڑے حالت سی بادشاہ ہوں۔ میں یہ حالت ویکھیے نا ایڈا رجا دل تے اپنے حضرت صاحب کا ویکھیا ایمان نال وہی سیدھے سادے کپڑے۔ کل ہوں کمالی خطاب کیتا ہے کوئی 15,000 دا مجمع ہونا ہے۔ آپ پنڈ دے وچ جا کھلوتے ن، انہوں آندے یار جلسہ اتنے رات دا ویڑا سی، آپ دا خطاب انہاں رکھیا سی، دعوت کیتی سی میرے ذریعے تے آپ وچ جا کھلوتے، وہ آندے نے بابا جی تسی کون جے؟ وہ کتوں آئے جی؟ انہیں آخیا میرا سویرے خطاب ہے۔ 15,000 دے مجمے چ نہ غسل کیتا ہے، نہ کپڑے بدلے نے، پگ مبارک اوویں جویں ہاں جی بنی نہیں، تھلے جس طرح پئی سی اسی طرح سر مبارک تے چ رکھیے تے فقیر خطاب تے بہ گئے نے۔ جگ گے کوئی کاٹن دے کپڑے والے بیٹھے سن، کوئی پتہ نہیں کیڈے کیڈے رئیس زمیندار بیٹھے سن۔ فقیر نو ماسا کسے نہیں بدلیا۔ جدوں سرکار گلاں کیتیاں تے نور دے موتی بکھیرے نے نا، قسم اس ذات دی پھر میں اتے تے جن اتے مولوی حضرات بھی بیٹھے سن تے بندے سے بڑے بڑے سمجھدار سن وچوں، وہ بھی کہن لگے ہوئے یار انجدیاں تے گلاں پکیاں پیڈیاں تے فصیح بلیغ اج تک اساں سنیاں ہی نہیں۔ مینو آخنا پیا، میں سن کے میں آخا ہوں میں کی بیان کروں؟ میرے کو 30 لاکھ دیا کتابیں، انہوں کو 1 روپے دیا کو ہوں میں 30 لاکھ والا آخا میں کی بیان کروں؟ ہمیشہ وہ حضرت صاحب فرماندے ہوں مومن مقناطیس ہوندا ہے، لوہا نہیں ہوندا۔ جیڑا کھچی جاوے وہ منافق ہوندا ہے، جیڑا کھچ لیا وہ مومن ہوندا ہے۔ نہیں آئی نہیں تا کر کے ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے میرے فقر غیور
فیصلہ تیرا ہے کیا. میرے خیال دے حضرت صاحب نو کہہ رہے ہونا علامہ اقبال. ہاں کیونکہ فقیر جڑے نا یہ عالم ارواح میں سب کچھ ویکھتے ہیں. تو علامہ حضرت صاحب دی روح مبارک سے ویکھ رہے سن. ایڈا پکا پیڈا بندہ تو وہی سی جنہیں اپنا گھر بدلیا ہی نہیں. جگ بدلیا ہے اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا. اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا. خلاتے انگریز یا پیرہنے چاک چاک. اے فقیر غیرت والے فقیر کی چاہیے وہ پرانے سادے اپنے سادے کپڑے رکھنے نہیں یا انگریزی جوڑے. جے بغیرت بننا ہی تے انگریزی جوڑے تے جے غیرت اپنے خود ہی ضمیر بچاونا ہی تے پھر اپنے سادگی وچ گزارا کر. خیر لے کے توجہ. جدوں صحابہ کرام نو مسلم انہاں دی نگاہ پئی رب العالمین نے قرآن اتاریا. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اللہ تعالی فرمایا محبوب انہوں فرما دے میں انہاں ساریاں گلاں نالوں تانوں ایک اعلی سودا نہ دساں. آلہ گل دی خبر نہ دیواں کی جڑے بندے متقی نے پرہیزگار نے دین دے پیروکار نے انہاں واسطے رب نے جنتاں بنائی جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں ہمیشہ رہن گے. پاکیزہ بیویاں ہون گیاں پاکیزہ ازواج مطہرہ. یہ مطلب ہے رب نو 14 پاس جنت رکھنی نہیں کیونکہ پلیت اتے پاک چاہیے. پاک انہوں آکھے گا جنہوں کسے غیر دا ہاتھ نہ لگا ہووے. جنہوں غیر دا جڑی انج کرا بیٹھی ہے بس رولا مکا وہ گئی. وہ ازواج مخبصہ ازواج منجسہ وہ پلیت رنا نے. اللہ فرماؤں دے پاک بیبیاں. وہ شمون صاحب ساڈے ایک بار گل کی کسی بہو نال وہ پہ منگیا کہ یار ڈبا پیک 1 نمبر سودا دیں ڈبا پیک. شمون نال کھلوتا سی انہیں آخیا تسا ہر شاید ڈبا پیک لیندے جے بھی کسی کا ہاتھ نہ لگا ہوئے تو لڑکی جڑی ہے ویاہ کرنے 14 پاس لیندے جے. وہ کوئی تو شرم کرو. وہ بہو اکا بکا رہ گیا بھی یہ مکی آکا. خدا کا بندہ سیل بند اتو ڈبا ہوئے اندر والی شہ ہاتھ بھی نہ لگا ہوئے. جہاں ڈبا اتو کھل جاوے نا آدھے بس نہیں بھائی کھلی ہے او مرو. میں شوکت سیال بھی آخر لگا میرے بارے آدھا پھرتا ہے کہ چشتی آپ 16 پڑی نال شادی کی تو سانو روکتا ہے. میں کیا اترا میں کوئی تے آنگوں بے وقوف سا. میں مشترکہ بڈی نہیں تھی لینی میں صرف اپنے واسطے لینی تھی. ان دی مشترکہ جڑی میں
میرے نال بھی بوے تے ماسٹر نال ہی بوے پروفیسر نال بھی بوے باہر دفتر چ بوے ہر کسی نال بوے میں انہوں آخا اُراں وہ آ کے میں دفتر چلی ہوں شٹ اپ میں ہوں انہوں بڑےوا واسطے لینا میں کو پاگل دا پوترا ان میں رن لے کے کوئی مرنا میں نہیں بھائی ان کا کام کر سکتا سیدھی گل ہے میں لینی تھی بالکل اپنے واسطے ہر کسی کی بیوی میں نہیں لے سکتا توجہ سجنا آقا نامدار دی مسجد دے اندر آ گئے جویں میں اندر بیٹھا مسجد کوئی عیسائی ہوں عیسائی کوئی لے کے آدھے ہو چشتی صاحبہ انہیں کوئی گلاں کرنی ہو سکتا اسلام قبول کر جاوے میں رکھن لگے آؤ اندر آ جاؤ بیٹھ جاؤ اندر آ بڑے ہوں گل سمجھی پاک نبی سرور نو آن کے سلام کیتا میرے نبی سرور نے سلام دا جواب بھی نہیں دتا تے منہ شریف پھیر لیا توجہ سجنا ثم اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلموا علیہ فلم يرد عليهم السلام وتصدوا لكلامه نهارا طويلا سلام آخیا نبی باغ جواب نہیں دتا کوئی ادھی دہاڑ لگے رہے کوئی گل کرن گلاں کرن بھائی نبی ساڈے نال بولن حضور بولے ہی نہیں پریشان ہوئے فانطلقوا عبارت پڑھنا ماتا کھنڈن نہیں ماری بنتا عبارت پڑھنا تصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب وہ پوشاکاں جڑیاں پائیاں سن پیلیاں رتیاں انگوٹھیاں سونے دیاں پائیاں سن اس وجہ نال نبی سرور کلام نہیں کیتا ہن توجہ اگے وضاحت پوری آ جاندی ہے حضرت عثمان غنی دے کول گئے کہن لگے خط بھی انہاں دا گیا سی اساں آئے ہن بولدے ہی نہیں عثمان فرماندے عثمان غنی فرماندل عبد الرحمان بن عوف دے کول جاؤ وہ فرماندل دوویں رل کے علی ابن ابی طالب دے کول جاؤ مولا علی سرکار نال حضرت عثمان تے حضرت عبد الرحمان گل کی دی کہن لگے یار سانو بلایا سی اسی آئے ہاں ہن گل نہیں سنتے وجہ کی ہے مولا علی سرکار نے جواب دیتا فرمایا ارا ان يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسون ثياب سفرهم ثم يعودوا إليه مولا علی نے فرمایا جاؤ واپس وہی پرانے کپڑے پاؤ یہ اپنی ٹور والی چادر اتارو انگوٹھیاں لاو تاکہ پتہ لگے محمد دی مسجد دے اندر ذلیل ہو کے آئے نے عزت نال وقار نال نہیں آئے توجہ
تہریے او انگریزی ٹٹو، او میرے امام اعظم کو اپنا فریق کہنے والے ظالم، امام اعظم دے درد کتیاں دا غلام بن جا، جڑی گل سانو سمجھ آتی ہے تینوں بھی آ جانی ظالماں۔ جس امام دے اگے داتا حجویری گوڈے ٹیکی کھڑا ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ٹیکی کھڑا ہے، مجدد الفسانی امام منی کھڑا ہے، وہ چویا تو کون ہے؟ وہ تو میرے اگے عربی عبارت سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ہوئے گا گدڑ اپنے گدڑے میں بہ کے پوچھا اتار کر کے چودھری بنیا ہوتا ہے، جب میدان چاہے پھر پتہ لگ جائے۔ میں قسم ذاتی کر کے آنا تو اپنے گدڑے بیٹھا جنہوں نے روپیہ سٹی رکھنا ہے، وہ اگے تیرے پوچھڑ ماری رکھتے ہیں۔ دس ظالما تیرے کول پادری آن اوہی پیلیاں چادر، اوہی رتیاں چادر، اوہی ٹھالے کپڑے، ویخ لے سی اے اپنیاں پٹیاں پا کے تے آکڑ کے کرسیاں تے بیٹھے نے۔ جو ہے ہمارے شریعت دے اماماں نے ہے ساڈے فقہ دے شریعت دے اماماں نے اس سے حدیث تو مسئلہ کڈیا، کافر کا مسجد میں بطور تعلی عزت اور وقار کے ساتھ آنا حرام ہے، داخلہ حرام ہے، حرام ہے، آوے تو ذلیل خوار ہو کے آوے، تاکہ مسلمانوں دے اگے خدا دے گھر دے اندر ٹور اپنی نہ پیا بناوے۔ فرمائی نے یہاں اتری دیا کی پتا کباڑا پارٹی پروفیسر مولا علی جب مشورہ دیتا ہے توجہ، علی پاک مصطفیٰ دے خاص رازدار راز سمجھ گئے، صدقے سونا علی یا صدقے راز سمجھ گئے۔ جب آپ نے دسیا وہ واپس گئے، کپڑے اتارے، سفر والے واپسی پائے، انگوٹھیاں سونے دیاں لائیاں، ننگے ہاتھ ہو کے آئے، فسلموا علیہ فرد علیہم سلامہم، پھر سرکار نے سلام دا جواب دیتا ہے، ثم قال والذی بعثنی بالحق لقد اتونی المرۃ الاولی وان ابلیس لمعہم، حضور نے فرمایا قسم ذات دی جے مینوں حق دے نال بھیجیا جدوں پہلو آئے سن انہاں دے نال ابلیس لگا پھردا سی۔ اوے مسٹر تو تے انی گل کر دے، انی گل کر دے کہ انہاں نال شیطان لگا پھردا جدوں آئے نے میرے آل ٹھاٹ نہ، پھر ویکھ تینوں امریکہ ماما تیرا پولے کیویں ماردا ہے، انہیں آن دینا اوتھے، برطانیہ نے آن دینا تے پھر یہ ننگیاں دی زیارت کیویں کرے گا؟ انہاں شوق کے عبد الطوائف تے سارے جڑے مبلغ ہیں نا یہ آندے نے یار چٹے نے کڑیل نے بڑے کڑیل لوگ نے، ہاں جی رنا انہاں دیاں بھوریاں بھوریاں تے ذرا چلو اور نہیں تے زیارت کر آئیے، نہیں تاں زیارت کرن جاندے نہیں، تبلیغ یہ نہ کرنی، یہ چوہے دے پتر اتوں دے چوڑے آگے نہیں بول سکتے۔ اتے کنے بولنا ہے؟ یہ بولن جو کانا کدو بولنا ہے؟ وہ جڑا اندروں کسی کا کانا ہوئے جی 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 یہ جی جی کرنے والے نے کتنے بول سکتے ہیں؟ ہاں
یہ صرف جاندے نے زیارت کرنے کہ ویکھیے تے صحیح بھئی ایڈے کڑیل لوگ جڑے ہیں کڑیل وہ جدو ننگے ہوندے ہون گے تو کی حال ہوتا ہونا ہے کی ماحول ہوتا ہونا ہے. یہ پھر کنجر کلے بھی نہیں جاندے رنن نال لے جاندے نے آندے ذرا تو ہی بختاں والی ہے ایویں رہیے آ میں تینوں وہ برادری وکھاواں جتھے نہ بھائی بانا نے بانا بے زمیرو نہ مکالا ملو وہ جان والی تھان ہی نہیں قسم خدا دی کر کے آنا وہ جان والی تھان ہی نہیں. اچھا ہوں اتنے گل کرن لگا عیسائی ہاتھ سونے دیا انگوٹھیاں پا کے مسجد آون تو حضور پاک سلام نہ کرن سلام دا جواب نہ دین سلام تو خیر ابتدا نہیں کر سکتا بندہ کافر نو سلام دا جواب تک نہ دین ادھر چہرہ انور نہ فرمان تے امتی جڑا انگلاں بھری پھردا ہے رسول اللہ اندے وال کیویں ویکھن سونے دی تویتڑی دے گل وچ انگلاں وچ سونے دی انگوٹھیاں بھی پائی پھردا ہے. ہن ذرا یہ سوچ لوے کہ اندے وال حضور ویکھ رہے ہیں ویکھن گے نظر رحمت جے حضور نظر رحمت نہیں کرن گے تے انہوں آکھ مکالا ملے کدھر مرے گا. اور حضور فرمان ابلیس نال ہے انہاں دے ابلیس نال سی جدو پہلو آئے نے کپڑے بدلے تو ابلیس انگوٹھیاں لائی ہیں تو ابلیس ان کا مطلب یہ نکلیا کافران دی مشابہت والے کپڑے تو انہاں والی انگوٹھیاں تو سارا کام جہاں کر کے لگا پھردا ہو سی نا سمجھو یہ کلا نہیں یہ کلا خبردار جو انہوں کلا سمجھا اس چودھری نال کوئی 5-7 ہون گے باڈی گارڈ جہے رب دے فرشتوں روکن گے پر آؤ جاؤ اے ابلیس دی ساری نسل کا اندر نہ لگیا جی رب دی رحمت دے فرشتوں پر آؤ جاؤ. یہ میں انہوں چودھری گل کی جڑے ٹھاٹھ انگوٹھیاں پا کے پیا باندھے نے انہوں دے بندیاں تو بچاؤ واسطے بھی باڈی گارڈ نال ہوندے تے فرشتیاں تو بچاؤ واسطے باڈی گارڈ بھی جدو یہ لا دیتے مڑ فرشتے آ جاندے فرشتے پھر وہ بچا رہن گے. ہاں وہ شیطاناں آکھن گے پرا مرو اور سمجھ آئیے. ہوں اتنے یہ بھی نقطہ دس جہے بت پرست لوگ سن نا وہ بت بنا سن تین دھاتاں دے سونا چاندی تانبا زیور حرام کیتا گیا تین طرح دا تاکہ مسجد وہ بتاں والی مشابت والی شاہی نہ آئے. صرف 4.5 ماشے دی انگوٹھی ایک چاندی دی اجازت رکھی گئی باقی ہر شے میرے خیال دے چاندی دی انگوٹھی چاندی دے بت نہیں سن بنا دے سونے دے تے تانبے دے بنا. ہوں اتے ایک گل سمجھاون والی جتوں انہیں دلیل پھڑی تے نہیں دلیل پھڑن دی کوشش کی توجہ نہیں فرمائی نے دلیل پھڑ کیویں سکے جو ہے ہی نہیں. جدوں وہ عین مسجد عصر دی نماز دا وقت ہو گیا کہڑی نماز دا انہاں دا قبلہ اتے مشرق والے پاسے وجدا ہے. مدینے شریف جاؤ نا عیسائیاں دا مدینے شریف جاؤ نا عیسائیاں دا قبلہ مشرق والے پاسے وجدا ہے. وہ مشرق والے پاسے کھلو کے نماز پڑھن لگے صحابہ کرام کئی انہوں روکن لگے. نبی پاک سرکار نے فرمایا دعوہم فقال رسول اللہ دعوہم آپ نے فرمایا چھڑ دو اپنے حال تے انہوں چھڑ دو اپنے حال تے انہوں. اس نے اتوں دلیل پھڑن دی کوشش کی کہ جب حضور سرکار نے فرمایا چھڑ دو انہوں اپنے حال تے میں پھر کرسی ڈا لینا آپ
ہوں اگوں دلیل ویکھیا جی استنباط میں کرسی ڈال لینا آپ انہوں سدنا آؤ اندر انہوں سدنا آؤ اندر تسا خود کرو عبادت میں تمہیں آنا جامع مسجد منہاج القرآن کے دروازے مسیحی وفد کے لیے کھلنے کے بعد عیسائی پادری مسجد میں عبادت کر رہے ہیں اور حضرت کرسی نال ڈا کے انہوں آندن کرو ایک کے نبی پاک دا فرمانا چھڑ دیو امام زینی دہلان مکی شافعی یہ ہوئی گل لکھن تو بعد فرما دینا فقاموا يصلون فيه فأراد الناس منعهم لما فيه من إظهار دينهم الباطل فقال صلى الله عليه وسلم دعوهم تألفا لهم ورجاء لإسلامهم ولدخولهم بالأمان فأقرهم على كفرهم سياسة فليس فيه إقرار على الباطل بل جعل ذلك وسيلة لدخولهم في الحق. فرمایا جدو اندر وہ آئے نا تے سرکار نے فرمایا چھڑ دیو انہوں اپنے حال تے. فرمایا یہ حضور نے فرمایا سی کہ آئے کھڑن وچ وڑ آئے ہوں میں انہوں دھکے دے کے باہر نہیں کٹتا کہ ذلیل ہو کے آئے کھڑے اسلام ساڈے نو برتر من کے آلہ من کے ساڈو اسلام دا حاکم من کے ہوں انہاں میں ان دا ورتاؤ پیا کرنا انہوں چھڈنا پیا اپنے حال تے اپنے تاکہ یہ مزید میرے اگے بہ کے تے میریاں گلاں سن کے تے دین میرے نو قبول کر لین. امام زینی دہلان فرما دینا اس دے اندر کوئی باطل دے اتے انہوں اجازت دینا نہیں تے نہ باطل نو حضور سرکار نے پسند کیتا ہے تے نہ باطل نو برقرار رکھے. اے حضور سرکار نے انہوں دے دین تے انہوں دے حال دے چھڑ کے حال داخل پہ ہوں انہوں دے حال تے چھڑ کے تے پھر آپ سرکار نے جڑے احکام اسلام دے ہے سن وہ بعد انہوں سناونے سن سناوا واسطے حضور نے فرمایا انہوں چھڑ دو اپنے حال تے یہ میرے کو بعد آؤ گے تو پھر میں آپ کراں گا انہاں نال گل. یارو اس گل کریم کرنا باطل دی تعظیم کرنا باطل تے راضی رہنا کفر تے راضی رہنا کفر تے راضی رہنا ایک ایک کفر نو اپنے حال تے چھڑ دینا انہاں دونوں زمین آسمان دا فرق ہے. نبی پاک سرکار نہ انہاں تے کفر تے راضی رہن نہ پسند کیتا ہے نہ تصدیق کیتی نہ سونے نبی خود فرمایا کہ میں تانوں عبادت کراونا نہ حضور نے صرف فرمایا دعوہم چھڈ دیو انہاں اپنے. اعلی حضرت سرکار دے کول سوال آیا اس دا دوبارہ تکرار کرنا 14ویں جلد صفحہ نمبر 136. آپ تو پوچھا گیا کیا حضور توجہ الفاظ تے توجہ ہوئے شرع دے مسئلے بڑے باریک ہوندے نے انہاں تک پہنچنا بڑا اوکھا ہوندا. آپ تو پوچھا گیا حضور بادشاہ سلطان اسلام ذمی کافراں نو انہاں دی عبادت اور مراسم کفر دی اجازت دے گا کہ میں اجازت دینا تساں کرو کیا ایک کام کر سکتا ہے؟ آپ فتویٰ پہ لکھ دینا سلطان اسلام ہرگز کفار کو مراسم کفر کی اجازت نہیں دے سکتا. کیا اجازت کفر دے کر خود کافر ہوگا؟ ہوں گل وہی جیڑی اس بےمان پڑھی آلہ حضرت بھی پڑھی شریعت دے امامہ بھی پڑھی فرق ویکھو کنا ہے. وہ فرمان کفر دی اجازت دے کے کیا خود کافر ہونا سو کرنا فرمایا کیے بل نترکہم وما یدینون یعنی جہاں جس بات کے ازالہ کا حکم نہیں وہاں تعرض نہ کرے گا نہ یہ کہ کہے گا کہ ہاں ایسا کرو. اگے دتی ہے مثال حوالہ دیتا ہے امام شرن بلالی دے رسالے تے امام
شامی دی رد المحتار دا اس عبارت ہے لیس المراد انه جائز نأمرهم به بل بمعنى نتركهم وما يدينون فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه ولا نقول ان ذلك جائز لهم فلا يحل للسلطان ولا للقاضي ان يقول لهم افعلوا ذلك ولا ان يعينهم علیہ. فرمایا اس دا مطلب اے نہیں کہ اساں انہاں نو حکم دینا کرو. کفر دا حکم دے کے کافر بندہ توجہ نہیں فرمائی. وہ ایک بندہ آ کے موتی پوجا کر کافر نہیں. فرمایا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اساں انہاں تے دین دے دیواں گے چھڈ. یہ بن جائے گا انہاں گناہاں وچوں جیڑے گناہاں تے معاصی دے اوتے کافراں نو برقرار رکھیا جاندا ذمیاں نو. جس طرح شراب نوشی ذمی کافر کردا ہے. ہوں سلطان اسلام انہوں اے نہیں آکھے گا, کوئی مسلمان اے نہیں آکھے گا میں شراب لیا دینا تو پی. توجہ نہیں فرمائی نے. یہ مطلب ہے حکومت کے سامنے اگر وہ شراب پیندن تو اساں انہوں روکاں گے نہیں, انہوں اپنے حال تے, کیونکہ انہوں نے مذہب توجہ نہیں فرمائی. سور کھانا چوڑے مذہب جائز ہے یا نہیں؟ انہوں دا بنایا مذہب جھوٹا جڑا ہے, ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت جائز نہیں سی. وہ اگے وضاحت کرنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. شراب پیندا پیا, سور کھاندا پیا, مسلمان انہوں روکے گا نہیں تے مسلمان یہ بھی نہیں آکھے گا کھاؤ سور. کیوں جو تو راضی پیا انہوں دے کھان دے. توجہ نہیں فرمائی نے. ایک ہے کسے نو اندے حال تے چھڈ دینا اور ایک ہے انہوں آکھنا کر. یہ دونوں فرق ہے. قبلہ میرے نبی فرمایا سی انہوں اپنے حال تے چھڈ دو. یہ ظالم پہ آکھدا آؤ کرو, یہ کفر تے راضی ہے, نبی کفر تے ناراض ہے. حضور نے فرمایا چھڈ دو انہوں. ہن بھی توجہ, اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرن دی نیت نال آوندا ہے, بحث مناظرے واسطے آوندا ہے, اوویں پرانے کپڑے لے کے آوے, ذلیل خوار ہو کے آوے, مسجد آوے, اگر وہ اپنی طریقے دی عبادت کر کے تو پھر گل کرن لگا ہے تو اسلام دے وچ اجازت ہے کہ آن انہوں اسلام پہ آکھدا ہے انہوں اپنے حال دے چھڈ دیو. چھڈ کے آن کے گل کرے, پھر گل کردیا تساں ایک بھی حق دی گل نہیں چھپانی, پھر جیویں سہاگا پھردا پھر چھڈیا جی گل ایک. ہوں اپنے حال تے چھڈ دینا تے قبلہ کرسمس دے وچ کیک کٹنے, انہوں آپ کرسی ڈوا کے آخنا کرو خا تساں نال کرسی لائی بیٹھے. اینو آکھو مردئی مان نبی سرور دے فعل تو کی دلیل پھڑی بیٹھے. نبی آخیا دفے کرو چھڈو انہوں اپنے حال تے, اور تو آنے آؤ میں کرسی ڈھا کے بانا تے میرے سامنے کرو. تو کفر دے اوتے خود راضی ہو کے اجازت دینے والے, نبی ناراض ہو کے انہوں اپنے حال تے چھڈن والے. تیرے فیل تو نبی دے فیل زمین آسمان دا فرق ہے. تو کفر کرے نبی کفر نال جنگ کرے, ایک کیویں ہو گیا؟ یہ ہے راضی ہو کے خود پیا کراندا ہے. نبی انہوں اپنے ہوا فرق کے نہیں, پھر کڈے عزت نال اندے کول آئے نبی پاک سرکار کڈا ذلیل کیتا انہوں نے. اے فرق تے نہ نظر سنے سچ کمینے نو. اور سنو پھر میرے نبی سرور نے انہوں جدو اسلام دی دتی ہے دعوت, وہ کہن لگے قد اسلمنا یا محمد, اے محمد ایسا مسلمان
اسا اسلام قبول کیتا ہوئے پہلے ہی کیتا ہوئے. توجہ میرے نبی نے فرمایا تسا اسلام قبول نہیں کیتا وہ آدھے سا مسلمان. حضور فرما دے سا مسلمان نہیں. وہ پہلے وہ تیرا اسلام والے گل نہیں کرتے. وہ آدھے جی حضور نو آخر سا سا مسلمان تو سانو کہڑے اسلام کی دعوت دینا. کتاب صاف لکھا کھڑا ہے. میرے آقا نے فرمایا انکم لم تسلما تسا اسلام نہیں لے قبول کیتا. انہیں آخیا کیتا ہے. آپ نے فرمایا کذب تمات جھوٹے جی جھوٹ بولی جاندے جی. میں پوچھنا بھائی مانا تو بھی انہوں گل نہیں کیتی سی کر کے تو وکھا. تو امن دی شمع وہاں روشن پہ کرنا ہے. اگوں حضور نے فرمایا تھانو اسلام قبول کرن تو 3 چیزاں رکاوٹ نے میں جاننا. کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک صلیب، دوجا اکلکم الخنزیر جڑا خنزیر تسا کھاندے ہو، تیسرا جڑا اے گمان کردے ہو حضرت عیسیٰ خدا دا پتر. 3 چیزاں تھانو رکاوٹ بنیاں کھڑیاں اسلام دے قبول کرنے چ. معلوم ہویا اے ہون دے بھی عیسائی جڑے انہاں 3 تعصباں وچ پے. صلیب دی عبادت، خنزیر خوری اور نال آکھنا عیسیٰ علیہ السلام خدا دا پتر ہے. اے لانتیاں نو توجہ فرما انہاں 3 چیزاں اسلام دے قبول کرن تو روکیا ہوا ہے. عیسائی ادو مسلمان ہوے گا جدو 3 چیزاں تو توبہ کر جاوے گا. چیزاں تو توبہ کر جاوے اس لیے انہوں مسلمان. تے اینو آکھ بئی مان آؤ تو تے انی گل انہاں دے اگے کر چا. انہاں نو آکھ تساں سور کھاندے ہو، تساں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر آکھدے ہو، اولاد آکھدے ہو، تساں صلیب لٹکاندے ہو. یہ تہاڈے ہن 3 کفر. تسی ہے جے کافر. نبی جی نے انہوں نے فرمایا ہے تسا اسلام قبول تا نہیں پہ کر دے. اینی گل تے انہاں دے اگے کر لے کرتے لے. ہاں ایک ہی آندا ہے. یہ آندا ہے جس دن تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو اور کیک کاٹ رہے ہو، میں کٹھے کیک کاٹتا ہوں. دیکھے جی کیک کٹتا شما تو دکھائی تھی نا کیک ہی نال کٹتا کھڑا ہے. ہوں ایمان نال دسو او میں پوچھنا ہو ظالما کہ نبی سرور کیک کٹنے چ گئے سن، شما بلی بالی سی. کہڑے کفر دے کام تے حضور راضی ہوئے نے؟ میرے آقا انعامدار سرکار نے توجہ انہاں آخیا محمد تو ساڈے سنگی نو گالاں کڈنا. آپ نے فرمایا تہاڈا کہڑا سنگی؟ انہاں آخیا حضرت عیسیٰ. آپ نے فرمایا میں کہڑی گالاں کڈنا؟ انہاں آخیا تو انہوں نے ایک بندہ خدا دا وہ تو پتر ہے. آپ نے فرمایا میں صاف پیانا وہ خدا دا بندہ کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، عبد اللہ ہے، نبی اللہ ہے. او خدا دی اولاد نہیں. انہاں آخیا وہ خدا دی جی اولاد نہیں تو پھر مردے کیویں زندہ کردا سی؟ وہ کوڑ والے نو کیویں ٹھیک کردا سی؟ چٹے داغاں والے نو شفا کیویں دیندا سی؟ تے جناب پرندیاں وچ پھونک مار کے اڈا کیویں چھڈدا سی؟ یہ سارے کام خدا دی اولاد جے ہے سی خدا دا پتر نہیں سی تو پھر بغیر باپ دے جمیا کیویں؟ اللہ تعالی دے محبوب فرمایا ہوں جواب تھن دساں میں کل میں جی میں رب دے سی میں اویں بولسا. آپ چپ رہے، اگلے دن اوتھے رہے. اللہ تعالی دا قرآن اتریا، سورت آل عمران نے ناسا سیک دتیاں. سونے نبی سرور نے سورت آل عمران دیا سورت
آیتاں سنائیاں جدوں سنیاں رب دسیا کہ عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے، جو کچھ کردا سی میں رب دے اذن اجازت نال کردا سی، نال دسیا بغیر باپ دے کیویں وے، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جویں آدم نو بغیر باپ ماں تو میں بنایا، عیسائیو اے منی کھڑے جے تے بغیر باپ تو ہونا کلہ کیوں نہیں منتے؟ جدوں یہ گلاں سونے کیتیاں انہاں آخیا ساڈے نال مباہلا کر، حضور پاک نے فرمایا مباہلا کرنا تے کرو، بد دعا دے سو لعنت کر سو ایک دوجے تے، بد دعا دیواں گے کیڑا جڑا تباہ ہوندا ہے؟ وہ پھر واقعہ طویل، حضور پاک سرکار نے اپنے گھر والے برخے پر پوا کے اپنی پاک اولاد نو سرکار نے جدوں او نصران او عیسائیاں ویکھیا ایک دوجے نو کہن لگے وہ نام مرادو پتہ تے ہے جے نبی ہے، اس بد دعا چا کیتی تے کھ نہیں جرانا، 4 دن کھا پی لئیے چپ کرو، کہن لگے بس بس بھائی اساں نہیں تیرے نال کردے مباہلا، اساں نہیں کردے تیرے نال۔ وہ جڑے آئے سن نا انہاں وچ ایک دا سی، ایک وچ لکھیا قرظ بن علقمہ تے ایک وچ لکھیا بشر بن معاویہ، اوندا کوئی رشتہ دار بھرا لگدا سی۔ رستے دے اندر وڈے پادری نے حضور پاک سر اون دی گھوڑی دا یا خچر دا پیر تلکیا، انہیں کوئی گستاخی دا کلمہ بولیا حضور دی خاطر، جڑا بھرا سی نہ ہوندا انہیں راہ وچ آکھیا، انہیں آکھیا اوئے تو نبی نو بد دعا دینا، تینوں پتہ ہے کیوں نبی ہے تو کیوں بکواس کرنا پیا؟ انہیں آکھیا وہ میں کدوں انہوں بد گستاخی، انہیں آکھیا نہیں تو گستاخی دا کلمہ بولیا، انہیں اپنی گھوڑی راہ ہٹائی، آن کے حضور دی بارگاہ وچ کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی سرور نے باقیاں نال جڑا طے کیتا سی نا، توجہ، پھر آپ سرکار نے طے کیتا سی جزیہ، اینے تانوں سال دے کپڑے دینے پین گے، اینا سونا چاندی دینا پینے، تا جا کے اتنے رہ سکتے ہو۔ وہ میں پوچھنا وہ ملوڈے آئے جو سن تو کی طے کیتا ہی؟ حضور نے لینا سی جزیہ، اینے لینے فدیہ، کہ میں جڑا ایمان بیچی بیٹھا ہاں کچھ مینوں بھی دو۔ انہاں کیا اتری دا تو ساڈی ایویں عزت کیتی رکھ، ایویں ساڈی عزت کیتی رہو، ایویں ساڈی تعلیم یہودیت اتنے دتی رہو، ایویں بغیرت قوم نو بنائی رہو، ایویں انہاں دیاں رناں انہاں دیاں دھیاں بہناں نو فحاشی اور یعنی بغیرتی دے سبق پڑھائی رہو۔ بڑے آئے جزیے تے اساں دینے کوئی نہیں، کیونکہ تساں الٹا ساڈے تو امداد لین والے جی۔ وہ ایمان نال دسو تہاڈا ملک امداد لینا کہ نہیں؟ تے امداد لین والا جزیہ کیویں ہوے گا؟ اے تے کنجر ہیں ٹھوٹے چک کے اگے منگن والے۔ دے دا دو جا رہا ہے ابلیس، تو جزیہ کیویں آکھن گے؟ جزیہ تو ہوندا لتر نال منگنا، حکومت ہماری رہے گی تم پر اور تم ہمیں مال دو گے، تارو گے۔ آدھے مسٹر دے سارے برابر، میں کہو ظالم دے پترو، کافر تو مومن ریاست میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلامی ریاست میں کافر جزیہ دے کر رہتا ہے اور مومن بغیر جزیے کے رہتا ہے۔
مسٹر جناب کیویں آخد خسرا وہ کیویں آدھے نے اندر ٹٹو منن والے جہے آدھے نے کہ کافر اور مومن ریاست میں برابر حقوق شہریت رکھتے ہیں. اور میں آخیا کافرو یہ جزیے کے اترن تو پہلوں کی گل ہے اور قرآن کی شریعت کا فیصلہ تو ہے کہ کافر جزیہ دے کر رہے گا مومن آزاد ہو کر رہے گا. توجہ ہے نا صحیح. میں جنہ سنانا سی سنا بیٹھا. میرے خیال دے حقیقت مسئلہ تمہیں ساری آخر ہوں بھی عیسائیاں اجازت ہے اسلام مطلب کہ اگر وہ آتا اسلام کی خاطر سے بھائی وہ آن کے اگر نماز اپنی پڑھن لگتا ہے تو بعد اس گل بات کر کے اسلام قبول کرنا ہے یہ سب ہوں تو میری مراد سی بھی اگر ہوں بھی اسلامی دور آ جائے اور کافر ہو جان ذمہ یہ دو لفظ میں نہیں کہہ سکیا. ہوں دے کفار ہیں ہربی کافران کا داخلہ مسجد ممنوع ہوتا ہے وہ نہیں آ سکتے. اگر اسلام آ جائے کافر ذمہ ہو جان جی میں پھر وہ آئے تھے اسی طرح پھر وہ دلیل خوار ہو کے آتے ہیں تو پھر جی معاملہ وہ اس وقت ہوا انہوں سارا معاملہ ہوں بھی اوے ہوگا. انہوں نے جزیے کا آخنا جو بھی آخنا نبی پاک جی فرمایا تھی وہ پھر انہیں ہونا.